بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات یہ برات کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ ان 2 مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور 15ویں شعبان کی رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے رات میں شب بیداری اور دن کا روزہ رکھنا مسنون عمل ہے، لیکن عبادت اور ثواب اسی کام میں ملے گا جو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ لیکن آج برا ہو پیٹ کے پجاریوں کا، جس طرح اس کے ہاتھ سے سنت کا گلشن محفوظ نہیں رہا، اسی طرح شعبان کی سنتیں بھی ان کی حوث اور خواہش کی نظر ہو گئی۔ افسوس، صد افسوس، شب برات میں امت کا وہی عمل ہونا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ جب آپ کو ثواب ملے گا، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن ان کا محمد جس کا نام ہے۔ تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا، وہ کام کرنا صرف ثواب ہے، اور باقی جو بھی کام ہے وہ رسم ہے، وہ جو ہے خرافات ہے، بدعات ہے۔ آج امت نے 2 کاموں کے اوپر زیادہ زور دیا۔ شب برات میں 2 کام زیادہ کرتے ہیں لوگ۔ پہلے نمبر پہ آتش بازی، دوسرے نمبر پہ حلوہ پکانا۔ اتنا ضروری سمجھتے ہیں آتش بازی کرنا، بچے، بوڑھے، جوان، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب اس میں مصروف ہیں۔ بلکہ ان کاموں سے، آتش بازی سے انسان کو حتی الامکان بچنا چاہیے۔ جس طرح ہم یہ رقم پٹاخوں کے اوپر، آتش بازی میں خرچ کرتے ہیں، کاش یہ خرچ بیواؤں کے اوپر ہوتا، یتیموں کے اوپر ہوتا، کمزوروں کے اوپر ہوتا، غریب بچی کی شادی کرانے میں ہوتا۔ سیٹھ صاحب کے بچے، امیر صاحب کے بچے، کبیر صاحب کے بچے، سب کے سب اس میں مصروف ہیں۔ عالم صاحب کے بچے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ان ناجائز کاموں سے روکو۔ یہ
فضول خرچی کرنا یہ شیطان کا بھائی ہے، اس لیے فضول خرچی سے بچیے، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور شیطان تو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ رات رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کی بخشش نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو، اسی لیے شیطان انسانوں کو پٹی پڑھاتا ہے، آج پٹاخے خوب چھوڑو، خوب آتش بازی کرو، کیونکہ جب اللہ کی رحمت آسمان سے نیچے اترتی ہے تم ادھر پٹاخے بجاؤ، اللہ کی رحمتوں کو بگاؤ۔ تو شیطان اس طرح کی پٹی پڑھاتا ہے، اس لیے ان کاموں سے، پٹاخوں سے، آتش بازی سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ہے حلوہ پکانا۔ جتنا ہم عبادت کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اس سے زیادہ کہیں ہم حلوہ پکانا ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ حلوہ پکانے کی کوئی اصلیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلوہ کھانے سے طبیعت میں بھاری پن آ جاتا ہے، تو حلوہ کھانے کے بعد انسان عبادت تو کیا کرے گا، وہ سونے میں مشغول ہو جاتا ہے، شیطان اس کو سلا دیتا ہے۔ حلوہ تو کبھی بھی بنا کر کے کھا سکتے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ قوم الٹے پلٹے کام میں زیادہ مشغول ہے اور حلوہ پکانے میں، پٹاخے چھوڑنے میں یہ قوم مشغول ہو چکی ہے، تو کچھ مولویوں نے، پیٹ کے پجاریوں نے ایک بیٹھے بیٹھائے ایک روایت گھڑ لیا کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا تھا، آپ نے اس دن اس تاریخ کو حلوہ بنا کر کے کھایا تھا تو آپ کی دانت کی تکلیف دور ہو گئی تھی، چنانچہ اس دن حلوہ بنایا کرو، کھایا کرو، اور بلکہ خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلایا کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر اس سنت کے اوپر عملی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا دانت توڑیے۔ یہ کوئی، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، پیاری بہنوں، کوئی یہ سنت عمل نہیں ہے، اسی لیے ان خرافات سے بچیے، اور جو شب برات والی رات ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس رات کی کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہے قرآن کی تلاوت کیجئے، تسبیح کیجئے، آپ اللہ سے دعا مانگیں، کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ اس لیے چکر میں نہ رہے کہ شب برات کی کون سی نماز ہے اور شب قدر کی کون سی نماز ہے، کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، بس عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ بعض لوگ شب برات میں بیٹھ کر کے ایک جگہ چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، عورتیں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ان کاموں سے بچیے ورنہ آپ کا جاگنا بیکار ہو جائے گا، آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ اس لیے اس رات کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، دعائیں مانگیے، خوب مانگیے، اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر کے آپ کو خوش ہوتا ہے۔ اور علماء سے سنا ہے کہ اسی رات میں جتنے بچہ پیدا ہونے والا سب کا نام لکھا جاتا ہے، جتنا اس دنیا سے جانے والا اس کا بھی فہرست بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس رات کے اندر خرافات والا کام سے بچیے، عبادت والا کام کیجیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو چپ چاپ سو جائیے،
اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تقریر اچھی لگی ہو تو، باتیں اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ السلام علیکم۔